قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے اولاً تو گزارش یہ ہے کہ گفتگو مکمل سماعت کیجیے گا، اور پیغام اچھا لگے تو اس پیغام کو ضرور عام کیجیے گا۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی رافضی شکن ہے۔ اب آپ تمامی حضرات بغور سماعت کر لیں۔ یہ میرے ہاتھ پہ آپ کتاب دیکھیے، کتاب کا نام ہے لطائف اشرفی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ کتاب تاریخ السلطنت محبوب یزدانی، غوث العالم، مجدد وقت، مفسر قرآن، سلطان ابن سلطان، ولی ابن ولی، سید ابن سید، سلطان مخدوم اشرف سمنانی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، جس کو جمع کیا ہے آپ ہی کے خلیفہ اور مرید حضرت نظام یمنی چشتی اشرفی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو آپ کی صحبت میں کافی سالوں تک رہے۔ یہ اردو میں میرے پاس موجود ہے، اصل کتاب فارسی میں ہے اور بڑی ضخیم کتاب ہے، اور 3 جلدوں میں اس کا اردو ترجمہ بھی نیٹ پر موجود ہے، مگر یہ خلاصہ ہے، مختصر ہے۔ بہرحال یہ کتاب چھپی ہے مخدوم اشرف اکیڈمی کی چوشا شریف سے۔ اور اب آپ سنیے ایک اقتباس، آپ سے گزارش ہے مکمل اقتباس کو ضرور سنیے۔ لطیفہ نمبر ہے 52واں، یعنی 52، صفحہ نمبر ہے 536۔ اس میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے والوں کا ذکر۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب، وحی اور خطوط لکھنے والے۔ اب یہاں رک کر کے اگر آپ سے میں سوال کر لوں کہ میرے بھائیوں ذرا بتائیے کہ کاتب وحی کتنے سارے صحابہ کرام تھے، تو آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کا جواب نہ دے پائیں، اور آپ کو یاد بھی نہ ہو، لہٰذا بغور سماعت کیجیے، کیونکہ آپ کو یہ باتیں بہت ساری کتابوں میں بھی نہیں ملتی ہے، جبکہ یہ ایک شرف ہے اور عظیم فضیلت ہے۔ وحی کی کتابت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کتابت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے خطوط کی کتابت، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ عظیم شرف ہے۔ لہٰذا گزارش کروں گا، اگر علماء میری اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں تو ان سے گزارش کروں گا کہ جب آپ ان کاتبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے بھی سیرت پر کتاب لکھنا شروع کریں تو اس چیپٹر کو بھی تھوڑا سا اجاگر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ بہرحال آگے سنیے، تو لکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے وحی اور خطوط لکھنے والے 13 حضرات تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی کتابت کرنے والے اور وحی جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، ان کی کتابت کرنے والے 13 حضرات تھے۔ اب یہاں پر ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے کاتب تھے، وحی کی کتابت کرنے والے کتنے لوگ تھے، خطوط کی کتابت کرنے والے کتنے لوگ تھے، ان باتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لہذا تعداد میں اختلاف واقع ہوا ہے، لہذا لطائف اشرفی کے اندر بتایا گیا کہ وحی اور خطوط لکھنے والے 13 حضرات تھے، کتنے؟ ایک نہیں، 13 حضرات تھے۔ اللہ اللہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 13 میں سے 5-7 کا نام بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ اب کیوں پتہ نہیں ہے؟ آپ نے مطالعہ نہیں کیا، یا آپ نے مطالعہ کیا تو کتابوں میں یہ چیپٹر آپ کو نہیں ملا، واللہ اعلم۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک عظیم شرف ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لہٰذا جو حضرات سیرت پر کتابیں لکھتے ہیں، اس چیپٹر کو باضابطہ طور پر تفصیل کے ساتھ لکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتابت کرنے والے اور پھر قرآن کو لکھنے والے کتنے سارے حضرات تھے، ان کا ذکر آپ کو کرنا چاہیے۔ بہرحال اب سنیے، لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عامر بن فحیرہ، حضرت عبداللہ بن ارقم، حضرت ابی بن کعب، حضرت ثابت بن قیس، حضرت خالد بن سعید، حضرت حنظلہ بن ربیع، اور حضرت زید بن ثابت، اور حضرت معاویہ بن سفیان، اور حضرت شراجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہم۔ دیکھ رہے ہیں، یہ 13 حضرات ہیں، وحی لکھنے والے اور خطوط لکھنے والے۔ اللہ اللہ، ایک بات اور آپ کو بتائیں، میرے مطالعہ میں اب تک جتنی باتیں ہیں وہ یہ ہے اس تعلق سے کہ جتنے لوگوں نے کاتبین وحی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو لکھنے والوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں کا تذکرہ کیا ہے، ہر ایک میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور ملے گا۔ جی، یہ چاروں کے چاروں خلفائے راشدین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں شامل ہے۔ یہ چاروں کے چاروں صحابی رسول الحمدللہ اس فضیلت سے مشرف ہیں۔ جی، اب آپ ایک بات یاد رکھیے، آج کل بہت سارے لوگ یا تو سوشل میڈیا پر قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اپنے نام کے آگے چشتی لگائے ہوئے ہیں یا پھر اشرفی لگائے ہوئے ہیں، اور پھر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان دراز کرتے ہیں، ان پر طعن کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب آپ بتائیے یہ کن کی کتاب ہے؟ یہ سردار سلسلہ چشتیہ کی کتاب ہے، یہ غوث العالم کے ملفوظات اس میں جمع ہے، یہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جو اشرفیوں کے سلطان نہیں، پورے
عالم اسلام کے روحانیت کے سلطان ہیں. ان کی طرف یہ منسوب کتاب ہے کیونکہ ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، ان کے ارشادات ہے. اس میں جب وہ کہہ رہے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں کا تذکرہ کیا اس کتاب کے اندر، وحی کی کتابت کرنے والوں کا تذکرہ کیا اس کتاب کے اندر، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنے والوں کا تذکرہ کیا، تو جہاں خلفائے راشدین کا نام آیا، دیگر صحابہ کرام کا نام آیا، وہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آیا. اور آج کل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی کتابت نہیں کی ہے، تو کیا اس کتاب میں جھوٹ لکھا ہوا ہے؟ لہٰذا ہم برملا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں مخدوم اشرف کی تعلیم کافی ہے. آج کے نئے نویلے لوگوں کی تعلیم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جی ہاں، لہٰذا میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی انسان اشرفی اپنے آپ کو کہتا ہے اور پھر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتا ہے، ان پر زبان دراز کرتا ہے، ان کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا انسان اشرفی قطعا نہیں ہو سکتا. جی ہاں، کیونکہ اشرفی تو وہی ہوگا نا جو تعلیمات مخدوم اشرف پر عمل کرے گا. جی اب آگے سنیے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی. کہتے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے، ان میں حضرت معاویہ اور حضرت زید بن ثابت کو لازمی اور خصوصی اہمیت حاصل تھی. جی دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی اہمیت حاصل تھی کتابت میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں ان دونوں حضرات کو خصوصی اہمیت حاصل تھی. حضرت ابو بکر صدیق بھی کاتب ہیں رسول کریم کے، حضرت فاروق اعظم بھی کاتب ہیں رسول کریم کے، حضرت عثمان غنی بھی کاتب ہیں رسول کریم کے، حضرت مولا علی بھی کاتب ہیں رسول کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کاتب وحی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں. لہٰذا کوئی بھی ہو، کتنوں بھی بڑا مولانا آج کے دور کا اپنے آپ کو کہلاتا ہو، یا آپ کسی کو کتنوں بھی بڑا مولانا سمجھتے ہو، اگر وہ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب نہیں ہے، کاتب وحی نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب نہیں ہے، تو آپ کو ان کا جبہ اور قبہ اور ان کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے ہمارے اکابرین اور مخدوم اشرف سمنانی جو غوث العالم ہے، محبوب یزدانی ہے، ان کی تعلیم کافی ہے. تم اپنی تحقیق کو اپنے پاس رکھو، مخدوم اشرف سمنانی کی تحقیق ہمارے لیے کافی ہے. لہذا یہاں سے پتہ چلا کہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اس ذات کا نام ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تعان نہیں کرتے ہیں، بلکہ رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، ادب سے نام لیتے ہیں. لہذا اگر آپ کو کوئی بھی انسان سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو اشرفی کہتا ہوا دکھ رہا ہے، یا اس کے نام کے ساتھ اشرفی لاحقہ لگا ہوا ہے، یا پھر چشتی لاحقہ لگا ہوا ہے،
اور وہ حضرت امیر معاویہ یا کسی بھی صحابی رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس انسان کا تعلق سچی اشرفیت سے نہیں ہے، سچی چشتیت سے نہیں ہے، بلکہ یہ انسان یا تو فراڈی ہے یا دھوکے باز ہے، یا تو یہ سلسلہ کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سچا اور پکا جو ہے صحابہ کرام کا جو ہے عاشق اور ان کا دیوانہ بنائے۔